دوسرا انفارچونیٹلی تیزاب گردی کے واقعات ہیں. نیاز بانو سے ہم بات کریں گے. نیاز بانو صاحبہ, آپ کے دوسرے شوہر نے آپ کے اوپر تیزاب پھینکا. ظاہر ہے اس لمحے تو محسوس ہوتا ہے کہ زندگی رک گئی ہے, اب کیا ہوگا. آپ کی آنکھ بھی ظاہر ہے, یہ تو ایک سب سے بڑی میں کہتی ہوں دیکھنے قابل جب انسان ہو تو یہ بہت بڑی اللہ کا کرم ہے. آپ نے اپنی زندگی کو دوبارہ کیسے سوچا کہ نہیں میں علاج بھی کرواؤں گی, دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑی ہوں گی انشاءاللہ, بتائیے. السلام علیکم, میرا نام نیاز بانو ہے. یہ سن 2007 میں میرے پہ برن پیشنٹ ہوئی تھی. 3 سال میں نے بہت اذیت گزاری ہے بیٹا, بہت اذیت کی گزاری ہے کہ علاج کراتے ہم اپنا یا اپنے بچوں کو دیکھتے. اس میں میرے بچوں کی تعلیم بھی بہت ادھوری رہ گئی. 3 سال کے بعد باجی کا پتہ لگا, اسماعیل گن سرت مصباح کا نا, تو بہت مشکلوں سے ہم باجی تک پہنچے. تو یہاں میرے ابھی تک 35 آپریٹ ہو چکے ہیں. اچھا, میں منع کرتی ہوں اب آپریٹ کرانے کے لیے, اللہ کا شکر ہے میں بہت اچھی ہوں, مگر ابھی بھی آپریٹ میرے باقی ہے. یہ میری آنکھ ضائع ہو گئی, یہ دیکھیے کان نہیں ہے, اللہ اکبر, یہ اللہ پورا حصہ جوائنٹ ہوا ہے, پورا جسم جلا ہوا. دیکھیے بالکل بالکل میں دیکھ سکتی ہوں. یہ ہاتھ اس طرح. بیٹا بہت اذیت کی ہم نے یہ زندگی گزاری ہے. آج اللہ کا شکر ہے کہ اتنے آپریٹ میرے یہاں ہو چکے ہیں. آپ کی بیٹیاں بھی 2 بیٹی ہیں میری, ماشاءاللہ 3 بیٹے. اچھا, اب وہ کہاں پر ہیں؟ کیونکہ وہ شوہر آپ کے جو تھے دوسرے وہ ان کو بھی تنگ کرتے ڈیتھ تھے. ہو گئی ان کی, ان کی تو میرے 20 دن کے بعد, جنہوں نے ایسڈ ڈالا تھا میرے پہ. اچھا, ایسے ڈالنے کے 20 دن بعد ان کی ڈیتھ کیسے ڈیتھ ہوئی؟ یہ ہاسپٹل میں ہوئی, جیل کے اندر. اوہ, کہتے ہیں نا مارنے والے سے یہ تو بچانا بہت مکافات بڑا عمل ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے 20 دن کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ کی اتنی خوبصورت مخلوق کو خراب کرنے کی کوشش کی نا, تو اللہ تعالیٰ نے تو مکافات عمل اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں. بے کچھ کی رسی ڈھیلی چھوڑتے ہیں اور کچھ کو اسی وقت سزا ملتی ہے. آپ تو اس وقت بہت تکلیف میں تھی, لیکن جب آپ کو ان کی ڈیتھ کا میرے پتہ چلا, جسم پہ کہتے ہیں نا کپڑے بھی نہیں تھے. اس ٹائم ایسڈ ڈالا تھا میرے شوہر نے, اور 3 سال کا بیٹا میرے ساتھ تھا. اللہ, اس ٹائم میرے جسم پہ کپڑے کسی نے نہیں دیے تھے اور نہ کسی نے میری مدد کی تھی. میں ویسے رونا نہیں آتا جب یہ بھی سوچتی ہوں نا کہ اتنے بے حس لوگ ہو گئے. چلو میرے ساتھ ہوا, کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے بیٹا یہ حادثہ. تو ایک چادر تو انسان اڑا سکتا تھا نا. کافی دور میں بیٹے کے ساتھ اپنے دوسرے گھر پر آئی تھی. یہ میں رین پہ رہتی تھی اپنے شوہر کے ساتھ, کہ وہ بچوں کے ساتھ مجھے نہیں رکھتے تھے. بچے الگ رہتے تھے, بچے الگ رہتے تھے, میں علیحدہ رہتی تھی. بچوں کے پاس جس میں آئی تھی تو میری جسم پہ کپڑے نہیں تھے بیٹا. اللہ, اور آپ کو کون لے کر گیا تھا دوسرے گھر؟ میں خود اپنے بیٹے کے ساتھ گئی, 3 سال کا جو تھا, وہ بھی چلا تھا اس حالت میں کہ بچوں نے پھر پانی ڈالا نہائی میں, مگر اتنا ایسڈ میرے جسم میں جا چکا تھا نا کہ وہ کپڑے میرے وہ بھی جل گئے تھے. اللہ, 95% جلی تھی بیٹا میں. اللہ, ونس وارڈ میں ابھی بھی لوگ کو موجود ہے. 1 سال ونس وارڈ میں رہی میں. 1 سال اب 1 سال. اس کے بعد 2 سال. یہ پورا حصہ میرا ایسے جوائن ہو چکا تھا, کس طرح رہتی تھی. چپک جاتا ہے, ظاہر ہے وہ آپ کے پگھل جاتی ہے باڈی, چپک جاتا ہے. وہ اتنی اذیت میں ہوتی تھی نا میں کہ کوئی کام بھی نہیں کر سکتی تھی. اسی اذیت میں 2 بچوں کی شادی بھی کی, چھوٹے ہو گئی. بچیوں نے خیال رکھا؟ خیال رکھا, اللہ کا شکر ہے, بہت خیال رکھا. میری بہن کی ڈیتھ ہو گئی, انہوں نے خیال رکھا, مگر اور کسی خاندان والے نے پلٹ کے نہیں پوچھتے تھے, اس لیے کہ ہمارا برا وقت تھا کہ ہم ان سے کوئی چیز مانگ نہ لیں کہیں. اللہ اکبر. تو پھر کیا فائدہ ایسے خاندان والوں کا, ایسے رشتہ داروں کا جو مشکل وقت میں ساتھ نہ دے؟ مشکل وقت میں نہیں ساتھ دیتے. بہت برا وقت, وہی تو بولی نا بیٹا, میں نے بہت برا وقت دیکھا, اور میرے بچوں نے بھی. سب میں بڑی چیز یہ, میرے بچوں کی تعلیم پوری نہیں ہو سکی. پھر جب میں باجی کے پاس آئی اسماعیل اگین, تو وہاں پہ میں نے بیٹے کی سب میں پہلے تعلیم کا, تو آج اللہ کا شکر ہے اس نے میٹرک کر لیا. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. یہ اسماعیل کیا اگین نام ہے آپ کے بیٹے کا؟ ارباز. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ آج انہوں نے میٹرک کر لیا. اللہ تعالیٰ اسے بہت کامیاب کرے, آپ کا سہارا بنے انشاءاللہ. نیاز بانو صاحبہ, آپ بہت ہی ڈائنامک عورت ہیں, بہت ڈائنامک. آپ اتنی مشکل وقت بیٹا کو میں ہرا کے ہمت توڑ پہنچی ہیں چکی یہاں تھی. تک. میں ہمت ختم ہو گئی تھی کہ اس لیے نہ بیٹا فیس میرا ایسا تھا کہ میں کسی کے سامنے آ سکوں. کھانا کھاتی تھی
तो मुंह से गिरता था, पानी पीती थी तो मुंह से गिरता था मेरे। इस तरह की कंडीशन हो गई थी ना, तो कहीं आती जाती भी नहीं थी। जब से मैं बाजी के पास आई ना, तो बाजी ने मुझे देखा, ये बाजी यही बोलती थी कि नियाज बानो आप सही हो जाओगे, सही हो जाओगे। हिम्मत दी ना उन्होंने। हिम्मत दी। गाड़ी में अगर हम सफर कर रहे हैं कोई बराबर में, तो वो उठ के खड़ा हो जाता था, तो मैं घर जाके रोती थी। फिर मैंने उठ के क्यों खड़ा हो जाता था कि आप ऐसा हो गया आपका? हाँ, हो सकता है उनके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। आज अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे।